بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر انگلش لرنرز، آج میں آپ کے لیے ایکٹیو اور پیسو وائس کی جو گتھی ہے وہ سلجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مختصر سی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہوتے کیا ہیں، انہیں استعمال ہم کیوں کرتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگرچہ یہ ایک بہت تمام ٹینسز کے اوپر مبنی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو میں ایسے آپ کو مین پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے لیے بہت سارا زیادہ جو ہے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شاید آپ نے سنا ہو، اکثر لوگوں کو ان کی اردو نہیں آتی ہوگی۔ ایکٹیو اور پیسو وائس کو ہم فعل لازم اور فعل متعدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اردو میں۔ بہرحال یہ ایک انگلش کا مسئلہ ہے۔ تو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، جیسے سب کو پتہ ہے کہ ایک جو کام والا سینٹنس ہوتا ہے، ایک فقرہ ہوتا ہے جس میں کوئی کام ہوتا ہے، مکمل فقرہ، اس میں ایک ہوتا ہے کام کرنے والا فاعل، ایک ہوتا ہے کام فعل، اور ایک جس کے اوپر کام ہوا ہو یعنی مفعول۔ ٹھیک ہے جی، ایک مکمل سینٹنس کے یہ تین جزء عموماً پائے جاتے ہیں۔ تو بیسک لیول میں ایکٹیو وائس جو ہوتا ہے وہ اس میں کام کرنے والا جو ہوتا ہے، جو عمومی ہماری زبان میں وہ ایکٹیو وائس ہی ہوتی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں the dog chased the ball، کتے نے بال کا، گیند کا تعاقب کیا، یعنی کتا یہاں پہ کیا ہے، وہ فاعل ہے، جو بال ہے وہ مفعول ہے، وہ اینڈ پہ چلا گیا، وہ اس کی اس فقرے میں کوئی خاص اہمیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، یا وہ اس کی سیکنڈری ثانوی حیثیت ہے۔ تو ایکٹیو وائس میں یہ ہوتا ہے۔ پیسو وائس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کام ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں اس کو مینشن کرنا پڑتا ہے۔ شاید ہمیں اس فقرے کے اندر بال کو مینشن کرنا کسی موقع پہ زیادہ اہم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے، پھر ہم بال کو شروع میں لے آئیں گے گیند کے، تو ہم کہیں گے the ball was chased by dog۔ ممکن ہے ہم نے کسی کو بتانا ہو کہ وہ جو بال ہے اس کی اہمیت کے اوپر ہم نے زور دینا ہو۔ اب جناب ہم مزید بحث میں پڑھنے کی بجائے ہم آتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل کلیئر کٹ تین رول ہیں جو آپ اگر آج سامنے رکھ لیں گے، ذہن میں رکھ لیں گے، تو بالکل آسانی جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ جو فقرے کا نارمل سٹرکچر ہے اس کو آپ نے ریورس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فاعل، فعل اور مفعول، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے۔ اور اس کے لیے پہلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکٹیو وائس میں جو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے، اس کو آپ نے اٹھا کر پہلے لے آنا ہے۔ ہم یہاں پہ فقرہ استعمال کریں گے، فار ایگزامپل شی ڈیلیورڈ دا لیٹر، اس نے خط کو ارسال کیا، شی ڈیلیورڈ دا لیٹر۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب لیٹر کے ساتھ دا اس لیے لگا ہے کہ یہ وہ لیٹر ہے جو اس لڑکی نے ڈیلیور کیا ہے، اس لیے آرٹیکل لگا دیا۔ ہم نے لیٹر کو لے آنا ہے جی شروع میں، دا لیٹر۔ دوسرا قدم ہم نے یہ اٹھانا ہے کہ جو فاعل ہے، جو شی ہے، اس کو ہم نے اینڈ پہ لے جانا ہے، لیکن جب وہ اینڈ پہ جائے گی تو اب چونکہ وہ مفعول بن گئی ہے تو وہ شی نہیں رہے گی، وہ ہر ہو جائے گا۔ آئی جو ہے وہ می ہو جائے گا، وی اس میں بدل جائے گا، یو کا یو رہے گا، دے کا دیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور شی کا ہر ہو جائے گا۔ لیٹر پہلے آ گیا، اور وہ جو ہم نے مفعول کی جگہ پہ لگایا ہے فاعل کو، اس سے پہلے ہم نے پریپوزیشن لگانی ہے بائی۔ لیٹر، اب فقرہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہے، لیٹر ڈیلیورڈ بائی ہر، ابھی فقرہ مکمل نہیں ہوا۔ تیسرا سٹیپ ہم نے یہ لینا ہے، فقرے کو درست کرنے کے لیے ہم نے آگزیلری ورب استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تیسری فارم لگانی ہے فعل کی، دا لیٹر واز، چونکہ یہ ماضی میں کام ہوا، واز ڈیلیورڈ بائی ہر۔ اب چونکہ ہر ٹینس کا پیسو وائس الگ ہے، سٹرکچر یہی ہوگا، بالکل آسان ہو گیا یہ آپ کے لیے۔ اس کے بعد میں اب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر تمام ٹینسز جو ہیں ان کی ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور آپ ان کو باری باری دیکھیں غور سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو تمام ٹینسز کے
آج کے بعد ایکٹیو کے پیسے بنانے آسان ہو جائیں گے. So, dear learner, I hope that you would have enjoyed today's lesson, how to make active into passive voice. There is a saying in English that practice makes you perfect. ظاہر ہے کوئی آدمی مکمل نہیں ہوتا, اور ایٹ لیسٹ وی کین سے پریکٹس کین میک یو بیٹر. تو آپ پریکٹس کریں, اس سے آپ بہتر ہو جائیں گے, اور کوئی بھی جو مسئلہ ہے گرامیٹیکل انگلش کا یا کسی بھی زبان کا, وہ خود بخود حل ہو جائے گا. ہیو اے ونڈرفل ڈے.